جے ڈی وینس ہو یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہو، انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا اور پھر ایرانی حکام نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو انوائرمنٹ تھا مذاکرات کا وہ بہترین تھا۔ امریکی صدر نے اس عارضی جنگ بندی سے پہلے جو ٹویٹ کیا تھا، کہا تھا ہم سویلائزیشن کو صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہے ہیں۔ تو اس حد تک ایک دوسرے کے خلاف ہوں، تو ایک نشست میں وہ سارے گلے شکوے دور ہونا، اور ایک جانب 10 نکات کی معاہدہ ہے، ایک جانب 15 نکات پیش کیے گئے ہیں، دونوں کی ایک دوسرے سے ڈیمانڈز ہیں، تو وہ ایک نشست میں میٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگلے دور کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہنگامی طور پر ایران پہنچے، اور جس طرح ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا، کہتے ہیں نا آپٹکس خود بولتے ہیں، پکچر سپیکس 1000 ورڈز۔ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سبزہ، ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔ نہ صرف پاکستان پر اثر سفارتکاری کرتا ہے، دوسری جانب پاکستان کی عسکری قوت بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک دھاک بٹھا سکتا ہے، اور اسرائیل کو بھی پیغام دیا کہ ہمارے حافظ صاحب ادھر ہیں، کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دلیل ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار۔ آج ایک بار پھر دلیل ڈیجیٹل نے ایک پوڈ کاسٹ جو ہے آرگنائز کیا ہے، بڑا ہی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے۔ ہمارے جو گیسٹ ہیں یہ اسلام آباد جو پیس ٹاک تھی انہوں نے ان کو کور بھی کیا، بڑی دلچسپ باتیں ان سے سنیں گے اور کہانیاں سنیں گے کہ وہ سینیریو کیا تھا، وہ ماحول کیا تھا، کس سے کیا بات ہوئی۔ بیفور دیٹ پاکستان نے جو اپنا ثالثی کا کردار ادا کیا ہے یہ دنیا بھر میں مانا جا رہا ہے۔ دوبارہ پیس ٹاک ہوں گی، کیا اس کی حکمت عملی ہوگی؟ ہاں، یہاں تک تو پتہ چل گیا کہ وہ پاکستان میں ہی ہوں گی۔ پاکستان ایک بار پھر جو ہے وہ ایز اے میڈیٹر، ایز اے ہوسٹ ایران اور یو ایس کو جو ہے اپنے ملک میں بلائے گا اور اس جنگ بندی کو جو ہے وہ قائم رکھنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد علی جا خان، وہ بول کے کورسپونڈنٹ بھی ہیں، اور انہوں نے ڈیفنس ہے، کورٹ ہے، لوکل پولیٹکس ہے، اور یہاں تک کہ اسلام آباد ٹاکس بھی کور کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ نجدہ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، پہلا تو یہ بتائیں، ہم اس سے پہلے کہ سوالات کا آغاز کریں، یہ تو بتائیں کہ آپ نے اسلام آباد جو ہے وہ پیس ٹاک آپ نے کور کیا ہے، کیا دلچسپ باتیں ہیں، کیا ایسے منظر تھے جو آپ نے دیکھے ہیں جو ہمارے ساتھ دلیل ڈیجیٹل کی جو ان کی جو فیملی ان کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مومنٹ ہوتے ہیں ونس ان اے سینچری ہسٹورک مومنٹس ہیں، اور بینگ اے جرنلسٹ ان کو کور کرنا میرے لیے یہ بات باعث مسرت و افتخار تھی۔ اور نہ صرف میں، ہمارے جتنے بھی وہاں پر صحافی دوست کوریج کے لیے تھے، وہ اس بات پر فخر محسوس کر رہے تھے کہ عالمی افق پر پاکستان کی جتنی پذیرائی تھی وہ قابل دید تھی، اور کنونشن سینٹر کو میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا تھا، اور اس میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر میں ہر وہ چیز فراہم کی گئی تھی میڈیا نمائندگان کے لیے جو کہ عصر حاضر میں جدید جو تقاضے ہیں ٹیکنالوجی کے اس سے لیس ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر الجزیرہ ہو، فاکس نیوز ہو، CNN ہو، ایرانی میڈیا ہو، سعودی میڈیا ہو، رشین میڈیا ہو، یو نیم اٹ، ہر ممالک سے وابستہ صحافی وہاں پر موجود تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ عمل قابل ستائش تھا کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے اس پیس ٹاک سے قبل ٹویٹ کیا کہ جو اس سلسلے سے وابستہ ممالک کے صحافی ہیں ان کو ویزا آن ارائیول دیا جائے گا۔ تو ہم نے وہاں پر مختلف ممالک کے صحافیوں سے گفتگو بھی کی، اور وہ بہت خوش تھے پاکستان کی مہمان نوازی سے، بہت زیادہ ان کے دل باغ تھے۔ جہاں باغ کا میرے منہ سے لفظ نکلا تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی خوبصورتی کو مینشن نہ کرنا زیادتی ہوگی کیونکہ بہار اپنے جوبن پر ہے اور شہر لازوال کا حسن بے مثال ہے۔ اور لیٹ می ٹیل یو، کچھ صحافی جو امریکہ سے وابستہ تھے، جرمنی سے، آسٹریلیا، وہ کہتے ہم یہاں آ کر حیران ہوئے کہ اتنا خوبصورت ہے اسلام آباد، اور کچھ کا تو اسلام آباد میں دل بھی لگ گیا تھا۔ تو میرے خیال میں ایک بہت کنڈیوسیو انوائرمنٹ تھا، اور پاکستانی حکام نے یہ میک شور کیا کہ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں وہ ایسے انوائرمنٹ میں ہوں کہ کشیدگی نہ ہو اور تناؤ کی کیفیت نہ ہو۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر جے ڈی وینس ہو یا نائب صدر جے ڈی وینس ہو یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہو، انہوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، اور پھر ایرانی حکام نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو انوائرمنٹ تھا
مذاکرات کا وہ بہترین تھا، بالکل. اور پھر ان کو کمفرٹ زون بھی دیا گیا. اور تو انہوں نے میں یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی ہم اعتماد اعتماد کرتے ہیں. کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اوور آل بہت پرفیکٹ. پرفیکٹ مومنٹ تھا، اور ایک ایسا لمحہ تھا جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ دہائیوں میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کا نام عالمی افق پر اوپر. ویری گڈ. اچھا، تو جہاں پر آپ نے کہا کہ اسلام آباد کا ماحول بے شک بڑا ہی کمفرٹ زون ہم نے دونوں ملکوں کو دیا، دونوں ملکوں کے پریس ڈپارٹمنٹ کو دیا. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، جو انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا. فار ناؤ جنگ بندی تو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جنگ بندی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ واقعی کوئی ایسا وقفہ ہے یا ایک مستقل معاہدہ ہونے کو ہے؟ دیکھیے نشتہ، جب اس طرح کی پیس ٹاکس ہوتی ہیں، اور اس کا ایک پہلا دور تھا یہ، تو اس پہلے دور سے آپ یہ توقع کریں کہ ساری برف پگھل جائے گی، یہ تھوڑا میرے خیال میں یو آر ایکسپیکٹنگ ٹو مچ. اوکے. آپ دیکھیں خاندانی تنازع ہونا، یا آپ دیکھیں ہمارے قبائلی لوگوں میں جرگہ سسٹم ہوتا ہے، وہاں پر ذات پات کے جھگڑے ہوں، تو وہاں اس طرح کے معاملات کئی دن لے جاتے ہیں. تو ایک نشست میں، اور خاص طور پر ان ممالک کے دوران جو دہائیوں سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بے شک جنگ ایک طرف جنگ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا امریکی صدر نے اس عارضی جنگ بندی سے پہلے یہ ٹویٹ کیا تھا، کہا تھا ہم سویلائزیشن کو صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہے ہیں. یس. تو اس حد تک ایک دوسرے کے خلاف ہوں، تو ایک نشست میں وہ سارے گلے شکوے دور ہونا، اور ایک جانب 10 نکاتی معاہدہ ہے، ایک جانب 15 نکات پیش کیے گئے ہیں، دونوں کی ایک دوسرے سے ڈیمانڈز ہیں، تو وہ ایک نشست میں میٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس طرح کے نشست میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں میں جو ایران اور امریکہ کے دوران کمیونیکیشن ہوئی ہے، وہ ڈفرینٹ مینز آف کمیونیکیشن کے تھرو ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ میڈیمز کے تھرو ہوئی ہے، ٹیلی ویژن کے تھرو ہوئی ہے، اخبار کے تھرو ہوئی ہے، ون آن ون ڈائریکٹ. آپ بھی میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم بھی میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس میں وربل کمیونیکیشن ہے، ہینڈ جیسچرز ہیں، آپ کا ایموشنز ہے، باڈی لینگویج ہے. تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب ایک طرف امریکی قیادت بیٹھی ہے، دوسری طرف ایرانی قیادت بیٹھی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، اور بلا تعطل یہ 21 گھنٹے تک جاری رہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ریڈ لائنز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. بالکل. اور پھر کئی دفعہ جو مینز آف کمیونیکیشن ہے، ان کی ذریعے جو چیزیں باہر آ رہی ہوتی ہیں، اس میں ڈسٹارشن ہوتی ہے، ڈاکٹرڈ مینوفیکچرڈ انجینئر نیریٹیو ہوتے ہیں. لیکن اب یہ تھا کہ باس عراقچی صاحب سامنے بیٹھے تھے، سامنے جے ڈی وینس صاحب، تو وہ جو کہہ رہے تھے وہ سن رہے تھے، اس کو وہ ڈائجسٹ کر رہے تھے، پھر اس کے مطابق وہ رد عمل دے رہے تھے. اور جہاں کئی معاملات اللہ نہ کرے کوئی گڑبڑ ہوتے تو ہمارے فیلڈ مارشل بھی بیٹھے ہوئے تھے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک دوسرے نے اپنا اسے کہتے ہیں نا مافی الضمیر ایک دوسرے کے سامنے بیان کر دیا. بے شک. اب یہ اس کو کہتے ہیں آئس میلٹنگ. آئس میلٹ ہوئی ہے، ایک دوسرے کو ابزارو کیا، اور اس کے بعد کسی مومنٹ پہ بھی 21 گھنٹے کے دوران ایسا لمحہ نہیں آیا کہ کسی ایک فریق نے بیک آف کیا ہو یا اٹھ گیا ہو. ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا ہائپر ایکشن دکھایا ہو. تو میرے خیال میں یہ ایک برج کا کردار ادا کیا ہے، اور اس جو دور تھا مذاکراتی دور، اس نے ایک بیس سیٹ کر دی تھی اگلے مذاکراتی دور کے لیے. اب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے جب جے ڈی وینس واپس روانہ ہو کے یہ ناکام ہو گئے، بہت کرٹیسزم ہوا. میں ان کو یہ کہتا ہوں اٹ واز ناٹ این ایونٹ. یہ ایک دن کنسرٹ ہوا، یا ایک دن آپ نے کوئی کانفرنس کر لی اور بعد میں ختم. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اسی نے راہ استوار کی. اور میں آپ کو بتاؤں کچھ سیکیورٹی خدشات بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں وہ یہاں پر اناؤنس نہ کرنا چاہ رہے ہوں. ٹھیک. اور اس کا پھر ہم نے دیکھا بھی کہ کچھ چیزیں جب وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے اناؤنس کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. پھر انہوں نے اپنے صحافیوں کو کہا کہ آپ ابھی وہاں پر ٹھہرے رہیں. ٹھیک. تو میرے خیال میں یہ ایک آن گوئنگ پروسیس تھا، اور اس کے آفٹر بیتھ یا آفٹر افیکٹس اب آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران میں ہیں، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف. ہم اس کے اوپر بھی آئیں. چلیں علی جا، میں اب ایک سوال. آپ نے جب جیسے ہی کہا کہ 2 بڑی ملاقاتیں 24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھی ہیں، ایک ریاض کی اور ایک تہران کی، بڑی ہی پاورفل میٹنگ ہے. ہم یہ کلپس، وہ فوٹوز اپنے
اس ویڈیو میں بھی چلائیں گے، اس پوڈ کاسٹ میں بھی چلائیں گے، جب تہران لینڈ کرتے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل تو کس طرح استقبال کیا جاتا ہے، بالکل اور جب جیسے ہی ہمارے پرائم منسٹر ریاض جاتے ہیں تو ان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے. ان دو ملاقاتوں کو آپ ان جو تمام پیس ٹاکس ہو رہے ہیں اس سے کس طرح آپ کنیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے بڑے مضبوط تعلقات ہیں، تاریخی، دوستانہ، برادرانہ، سعودی عرب کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی. بالکل. اور سعودی آلویز کمز ٹو دا ریسکیو وین ایور پاکستان از Is in the trouble. ان ٹربل کائنڈ آف. ابھی بھی آپ کو علم ہوگا جس دن پیس ٹاکس ہونے تھے اس سے پہلے سعودی عرب کے وزیر خزانہ پاکستان پہنچے تھے اور وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی. اور اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں سے تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ٹویٹ یہ ہے کہ $2 ارب کی خطیر رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے سعودی عرب کی جانب سے. تو سعودی عرب نے مالی معاونت جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ فراہم کی جب پاکستان ٹربل میں ہوا. اس ضمن میں جب ایران، امریکہ، اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے تو امریکہ جب ایران پر حملہ آور ہوا تو ایران نے اس کے بعد اس خطے میں سعودی عرب کے اوپر بھی حملہ کیا، قطر میں بھی کیا، دیگر ممالک پہ بھی کیا. اور اس صورتحال میں سعودی عرب نے جتنا ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے. پاکستان نے اب یہ ایران کا دورہ کیا، فیلڈ مارشل نے سعودی عرب کا دورہ کیا، وزیر اعظم نے، تو یہ ایک اعتماد سازی کا مرحلہ ہے کہ اب فردر جو بھی پروسیس ہوگا اس سے اپنے اس اہم دوست ممالک کو اعتماد میں لیا جائے. اور پھر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جسٹ اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں پاکستان کو پاور ایگزیکیوٹ کرنی پڑتی ہے تو اس میں پھر آپ کو بیکنگ چاہیے ہوتی ہے معاشی طور پر بھی. تو سعودی عرب اس کردار میں بہت زیادہ فعال ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ $2 ارب پاکستان کے اکاؤنٹ میں آلریڈی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ پیس پیکٹ بھی ہے، ڈیفینس پیکٹ بھی ہے. اور ان امن مذاکرات کے دوران ہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی فورسز سعودی عرب بھی پہنچ گئی. ان کا ٹھیک ہے، جیٹ طیارہ بھی سنا تھا کہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. پاکستان ایئر فورس کے جو طیارے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو یہ ایسی چیزیں ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں. اب اگلے دور کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہنگامی طور پر ایران پہنچے اور جس طرح ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا، کہتے ہیں نا آپٹکس خود بولتے ہیں، پکچر اسپیکس 1000 ورڈز. تو ان کو وہاں پر گرم جوشی سے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور ان کی عباس عراقچی سے بڑی اہم ملاقات ہوئی. اب ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب واشنگٹن ڈی سی بھی جائیں، ٹھیک ہے، کچھ پیغام یہاں سے وہاں لے کے جائیں. میرے خیال میں دوسرے مذاکراتی دور سے پہلے جس طرح پہلے مذاکرات نے فیلڈ سیٹ کی ہے نا، یہ بھی ایک طرح سے راہ ہموار کی جا رہی ہے. اور یہ پیغام تو وائٹ ہاؤس سے آ گیا، یہ تو انہوں نے تصدیق کرتی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ثالث اگر ہے کوئی اس میں پاکستان ہے، اور اگلا مذاکراتی دور اگر ہوگا تو وہ اسلام آباد میں ہوگا. تو اس تمام صورتحال میں تمام ممالک کو اعتماد میں لینا، ان کی حمایت حاصل کرنا، اور پھر ان دونوں فریقین کے دوران جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کی پروگریس کے حوالے سے آگاہ کرنا مقصود تھا سعودی عرب کو. اب ترکیہ بھی جائیں گے وزیر اعظم، تو ان ممالک کو اعتماد میں لینا بہت ضروری تھا اور یہی کام وہ کر رہا ہے، یہی کام کریں. اچھا، اب جو عالمی سطح کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا، ٹویٹر کے اوپر پیس ٹاک، اسلام آباد، فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر، پاکستان ٹاپ ٹرینڈنگ میں تھے. اب جب میں ڈفرینٹ انٹرنیشنل انالسٹ کی میں نے کچھ بریفنگ سنی تو وہ بڑا ہی اندیا دے رہے تھے، جیسے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں لائک یونائٹیڈ نیشنز اینڈ جنیوا کنونشن. ناؤ پاکستان از بینگ compared with these big international bodies جو کہ جنگ کے خاتمے کے لیے بنی، جو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کانفلکٹ، آرمڈ کانفلکٹ کو روکنے کے لیے بنی. تو آپ کو کیا لگتا ہے جب انٹرنیشنل ریپوٹیشن میں جو پاکستان کا جو کردار ہے وہ آپ اس کو آگے آنے والے وقتوں میں کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، پاکستان ہمیشہ امن کا دائرہ ہے اور آپریشن بنیان مرصوص کی ایک واضح مثال ہے کہ پاکستان کبھی ریٹیلیٹری موو نہیں کرتا. پاکستان ہمیشہ اپنے ڈیفینس کو جو ہے وہ یقینی بناتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان نے ایسکلیشن خود سے کبھی سٹارٹ نہیں کی. وہ دشمن جو ہے نا
وہ کسی زوم میں آ کے حملہ کر دیتا پاکستان پہ. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں. تو انہوں نے وہ غلطی کی اور پھر چشم فلک نے وہ مناظر دیکھے کہ ہم نے ان کے وہ طیارے مار کے رہے جن کے اوپر ان کو بہت گھمنڈ تھا. اور بارہا 32 سے 33 مرتبہ تو امریکی صدر نے تذکرہ کیا کہ انڈیا کے جہاز مار کے رہے پاکستان نے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے امن ہمیشہ یقینی بنایا ہے اور اب بھی دنیا کو ایک بہت بڑے معاشی بحران سے بچایا ہے، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس سے بچایا ہے. جسٹ امیجن کہ وہ جو ٹویٹ تھا سویلائزیشن وہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتا کتنے لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوتے. اور یہ بات یہ ہے کہ یہ جنگ بھی اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو پاکستان میں آئل پرائسز آپ دیکھ رہی ہیں کتنی اوپر چلے گئی تھی، پورا خطہ متاثر ہو رہا تھا، پوری دنیا متاثر ہو رہی تھی. تو پاکستان نے یہاں پر اس امن کا دائی ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور اس ایسے موقع پر جب کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا، دیکھیں امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرانا یہ کوئی عام بات ہے ہی نہیں. دونوں کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لے آنا اور جنگ کے دوران، اور پھر اب فیلڈ مارشل کا اس وقت پہ ایران کا دورہ کرنا جب ایران اسرائیل کی جانب سے کچھ بھی متوقع ہے وہ حملہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان پر اثر سفارتکاری کرتا ہے، دوسری جانب پاکستان کی عسکری قوت بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک دھاک بٹھا سکتا ہے. اور اسرائیل کو بھی پیغام دیا کہ ہمارے حافظ صاحب ادھر ہیں، کسی غلطی کی گنجائش نہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ دشمن، اب انڈین میڈیا کا ایک پروپیگنڈا چل، انڈین میڈیا کیونکہ شروع سے ہی بڑا ہی ہیپننگ ہوا کرتا تھا. انٹرنیشنل میڈیا میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو بڑا ہی انڈین میڈیا کو کوٹ کیا جاتا تھا. انڈین میڈیا کی بڑی ہی ایک قسم کی ریپوٹیشن ہوتی. اب انڈین میڈیا منہ کی کھا رہا ہے، انڈین گورنمنٹ منہ کی کھا رہی ہے. جو یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی وہ فلاپ شو تھا، وہ تو یہ تھا وہ تھا، انڈیا کی جو یہ ایک اسٹوپڈ اسٹریٹجی ہے، آپ اس پہ کیا اپنے کچھ تھوڑے سے 2 سینٹس دینا چاہیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ آسمان پہ تھوکیں تو آپ کے اپنے اوپر ہی گرتا ہے. ٹھیک ہے، اب انڈین میڈیا پاکستان پر اس وقت بیجا تنقید کر کے نا اپنے آپ کو گندا کر رہی ہے. اور ان کا جو چہرہ ہے نا، میرے خیال میں ان کے اوپر زیادہ گفتگو کر کے نا اپنا وقت خراب کرنے والی بات ہے. وہ عیاں خود کر رہے ہیں، اپنا مذاق بنا رہے ہیں. اور جس طرح ان کے اینکر چیخ پکار رہے ہیں، میجر گورو آریہ وہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ اتنی بڑی، اور دیکھیں وہ لیبنان پہ کہہ رہے ہیں سب کچھ کر دو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ، اٹس سچ اے bizarre اسٹیٹمنٹ فار somebody. اور اس طرح کا چیخ چیخ کر وہ جو کہہ رہے ہیں، باقی دیکھیں حسد ہے. اور کہا جاتا ہے حسد اللہ کی تقسیم سے جب آپ اختلاف کرتے ہیں نا اس کو حسد کا نام دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حصے میں یہ عزت لکھی ہوئی تھی، یہ وقار لکھا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے. انڈین میڈیا کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ پاکستان کی اتنی عزت ہوتے ہوئے دیکھتا رہے، جلن ہوتے ہوئے دیکھتا رہے. علیجہ، بڑا ہی مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، کیونکہ آپ نے ایکسپیرئنس بھی بتایا، آپ نے اپنا تجزیہ بھی دیا اور آپ نے اندیا بھی دیا اس کے اندر کچھ ایسی خبروں کا. امید کرتی ہوں کہ دوبارہ ہم آپ کو انوائٹ کریں گے اور ایسے ہی دلی ڈیجیٹل سے مہمان بن کر ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ. چلیں ناظرین، یہ تو آج کا پوڈ کاسٹ تھا. ونس اگین پاکستان کی ثالثی، پاکستان کا کردار، پاکستان کی جو اس پیس کو برقرار رکھنے کی کوششیں ہیں، یہ بالکل بھی ویسٹ نہیں ہوں گی. اور جو پروپیگنڈا ہے، چاہے وہ انڈیا کرے کوئی اور ملک کرے، وہ فیل ہی ہوگا. مجھے امید ہے آنے والے ہفتوں میں ہم ایک اور سیکنڈ راؤنڈ دیکھیں گے اسلام آباد پیس ٹاک کا. میں تو بڑی ہی اس چیز کو پراؤڈ مومنٹ کہتی ہوں کہ پاکستان نے اتنا کچھ کر دکھا، جیسے عالیجہ نے بھی کہا، جو کوئی اور ملک نہ کر سکا. ابھی کے لیے اتنا ہی. امید کرتی ہوں ہمارا پوڈ کاسٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.